بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی کا گناہ آپ کے لیے رحمت بن سکتا ہے؟ شاید آپ لوگ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا۔ سب لوگ قبرستان میں بیٹھے تھے اور قبر کشائی ہو رہی تھی۔ یہ کس کی قبر تھی اور اسے کیوں کھودا جا رہا تھا؟ پورا محلہ پہلے سے ہی کیوں رو رہا تھا اور لوگ ڈرے ہوئے کیوں تھے؟ یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب سامنے کا منظر میں نے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کچھ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا منظر دیکھا کہ ڈر کے مارے سب چیخیں مارنے لگے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ سامنے جو عورت کھڑی تھی اسے تو قبر میں میری ماں اس دنیا کی سب سے اچھی خاتون تھی۔ میری ماں کا دل بہت نرم تھا اور وہ بہت صبر سے زندگی گزار رہی تھی۔ جب میں بچی تھی تو وہ ہمیشہ ہمیں بتاتی رہتی کہ زندگی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ان سب کا سامنا صبر سے کرنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ اپنے سسرال کی خدمت میں جٹی رہتی اور اس کا دل کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں ایک معصوم عورت تھی اور اس کا دل اتنا صاف تھا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی رہتی۔ سسرال میں اس کی محبت اور خیال کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چاہا، نہ ہی کسی چیز کی خواہش کی، بس صرف اپنی فیملی کی خوشی اور سکون کی دعا کرتی تھی۔ میرے والد اور ماں کے درمیان امی کی وجہ سے کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب میرے والد کی اپنے والدین سے نہیں بن پائی۔ میرے والد کو بچپن میں اپنے والدین سے بہت شکایات تھی اور وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے کہ ان کے والدین نے انہیں بچپن میں بہت تنگ کیا۔ ان کی ضد اور ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب وہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے تو ان کی زندگی مشکل تھی۔ ان کے والدین کی سختیوں نے ان کے دل میں ایک گہری نفرت پیدا کر دی اور وہ اس بات کو کبھی نہیں بھلا پائے۔ پھر ایک دن میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی ضد اور غصے نے ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ میرے والد کا کہنا تھا کہ میں جہاں رہوں گا تمہیں بھی وہیں رہنا ہوگا۔ یہ بات میری ماں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں اور گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے۔ ماں کو یقین تھا کہ اگر وہ الگ ہو گئے تو گھر کے تمام خرچے کیسے چلیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم سب مل کر رہتے ہیں تو گھر کا خرچہ مل جل کر چلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ الگ ہو گئے تو ان کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو زندگی آسان ہوگی۔ لیکن میرے والد اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک دن میرے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے الگ ہو کر اپنا الگ گھر لے لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والدین سے مجھے نفرت ہے اور اب مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ انہوں نے اپنی ضد میں آ کر گھر سے الگ ہو کر ایک نیا مکان لے لیا۔ وہ اتنے بضد تھے کہ ماں کو بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا۔ میرے والد نے اپنی ضد میں آ کر ہمیں اس نئی جگہ پر منتقل ہونے پر مجبور کر دیا، اور میرے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ ایک طرف جہاں میں نے ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ایک ہی چھت تلے زندگی گزاری تھی، اب وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا۔ اس نئے گھر میں کوئی سہولتیں نہ تھیں اور نہ ہی وہاں کوئی جان پہچان والے لوگ تھے۔ ماں ہمیشہ اپنے سسرال میں خوش رہتی، لیکن اب وہ ایک نئے ماحول میں رہنے جا رہی تھی۔ جب ہم نئے گھر میں منتقل ہو گئے تو ماں بہت خاموش اور غمگین ہو گئی تھی۔ وہ اکثر اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتی اور سوچتی تھی کہ ہم نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ وہ کبھی کبھی کہتی تھی کہ اگر ہم سب ایک ساتھ رہتے تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ میرے والد کو اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا اور وہ اپنے فیصلے میں اتنے مضبوط تھے کہ وہ کبھی بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ وہ غلط تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ان کے فیصلے سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کے خواہش مند تھے اور انہیں کسی کی رائے کی پرواہ نہ تھی۔
یہ وقت ہماری زندگی کا بہت مشکل وقت تھا۔ ماں کی سادگی اور صبر کا امتحان ہو رہا تھا، اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کا کیا حل نکلے گا۔ میری والدہ کی مسکراہٹ میں جو چمک تھی وہ اب دھندلا چکی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی خوشی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ اپنی زندگی کے اس فیصلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری ماں کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہشیں تھی کہ وہ اپنے سسرال کے ساتھ رہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ سسرال ہی ان کا اصل گھر ہے، کیونکہ ان کے اپنے دنیا میں کوئی نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے سسرال کو اپنی فیملی سمجھتی تھی اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ان کے خلوص کی وجہ سے سسرال والے بھی انہیں بہت عزت اور محبت دیتے، لیکن میرے والد کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، اور وہ اکثر ماں سے کہتے، تمہیں اتنی اچھی بہو بننے کی ضرورت نہیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ سسرال والوں کے لیے ناراضگی اور دوری کا جذبہ رہا۔ بابا کی ضد کے سامنے ماں کو ہار ماننی پڑی، اور یوں ہم سب الگ ہو گئے۔ نئے گھر میں آنا میرے لیے ایک عجیب تجربہ تھا، لیکن ماں کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سسرال کے ماحول کو یاد کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ آنے دی۔ وہ ہر حال میں حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ الگ ہونے کے بعد ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے۔ بابا کی باتیں اور فیصلے جذباتی تو تھے، لیکن عملی طور پر وہ ان حالات کے لیے تیار نہ تھے۔ جلد ہی گھر میں ضروری اشیاء کی قلت ہونے لگی۔ کبھی چائے ختم ہو جاتی تو کبھی چینی نہ ہوتی، کبھی گھی کی کمی ہوتی تو کبھی آٹا ختم ہو جاتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ایک بڑا بوجھ بن گئے تھے۔ بابا کا رویہ بھی بدل گیا تھا، اور وہ پہلے ہی کام کے معاملے میں زیادہ ذمہ دار نہ تھے، لیکن اب حالات اور خراب ہو گئے۔ وہ اکثر کام چھوڑ دیتے یا دیر تک گھر سے غائب رہتے۔ ایک دن انہوں نے امی سے کہا کہ تم بھی تو پڑھی لکھی ہو، کچھ کام کیوں نہیں کرتی؟ اور تمہاری بیٹی تو اب بڑی ہو گئی ہے، گھر میں ٹیوشن پڑھایا کرو تاکہ کچھ پیسے آ سکیں۔ ماں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورتحال میں کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ پھر بابا نے انہیں یاد دلایا کہ تمہیں تو کپڑے سینے بھی آتے ہیں، اپنے لیے تو سلائی کرتی ہو، دوسروں کے لیے بھی کیا کرو، اس سے کچھ پیسے بن جائیں گے۔ ماں نے اس بات پر پہلے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مان گئی۔ وہ دن بہت مشکل تھے۔ ماں نے اپنی سلائی مشین نکالی اور دوسروں کے لیے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ میرے ساتھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں بھی شامل ہو گئی۔ ہم دونوں مل کر محنت کرتے تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ماں جو ہمیشہ سسرال کے آرام کا خیال رکھتی تھی، اب خود اس قدر محنت کریں گی۔ لیکن حالات نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور ہم دونوں نے مل کر گھر کو چلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ کچھ وقت کے بعد حالات بہتر تو ہو گئے، لیکن بابا کی روش بدلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ بابا کو اب یہ تسلی ہو گئی تھی کہ گھر چل رہا ہے، اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مزید آزاد ہو گئے تھے اور کام کرنے کی ذمہ داری سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہ بات ماں کے دل پر بہت بھاری گزرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا، اور وہ اپنی محنت اور صبر سے سب کچھ سہتی رہی۔ ان کی قربانیوں کا ہمیں تب احساس ہوا جب ہم خود بڑے ہو گئے تھے اور دنیا کو سمجھنے لگے۔ ایک دن کی بات ہے، بابا گھر پر نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہ جانے کہاں مصروف تھے۔ میں اور امی معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کا ایک خوشگوار جھٹکا لگا۔ دادی، دادا، چاچو اور مسکراہٹیں تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہمارے لیے بہت سارا سامان تھا، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء لے کر آئے تھے۔ امی انہیں دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئی، اور پھر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً اندر آئی اور ان سب سے گلے ملے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ امی نے کہا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر دل کو سکون مل گیا۔ مجھے لگا کہ آپ سب ہمیں بھول چکے ہیں، اور دادی نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ ارے بیٹا، ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم ہماری بہو نہیں، ہماری بیٹی ہو۔ دادا بھی اپنی بیٹی جیسے بہو کو دیکھ کر خوش تھے اور کہنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن ہم سب تمہارے قدردان ہیں، اور تمہاری جدائی نے ہمیں بہت دکھ دیا۔
अम्मी ने उस दिन बहुत देर तक उनसे बातें की और वो बार बार उनकी बातें सुनते हुए कहती, आप लोगों की मोहब्बत और अपनायत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप लोग मेरे लिए हमेशा फैमिली की तरह हैं। और बातों के दौरान दादी ने आह भर कर कहा, हमारा अपना बेटा ही खराब निकला तो हम क्या करें। बहू तो इतनी अच्छी थी कि हमारे दिल को सुकून मिलता था। लेकिन यही तो दुनिया का उसूल है, जहाँ बहू बुरी हो वहाँ ससुराल अच्छा निकलता है, और जहाँ बहू अच्छी हो वहाँ ससुराल वाले बुरे होते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों अच्छे थे, बस बेटे ने खुद ही बुराई का रास्ता चुन लिया। ये सुनकर अम्मी की आंखों में फिर आंसू आ गए और वो दादी के गले लग गई और कहा कि आप लोगों के ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली हैं। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे। उस दिन उन सब के आने से घर में अजीब सी खुशी का समा था। ऐसा लगा जैसे हमारे उदास घर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर न रही, क्योंकि बाबा जब वापस आए तो उन्हें ये सब पसंद न आया और वो हम पर और हमारे मेहमानों पर नाराज़ हुए। लेकिन हम सब ने ये दिन अपनी यादों में महफूज कर लिया। बाबा हमेशा घर से बाहर रहते थे। उनका ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजर जाता और घर के मामलात से वो जैसे ही बेखबर हो गए थे। एक दिन अचानक उन्होंने ऐलान किया कि वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं। अम्मी ने ये सुनकर हैरानी और परेशानी से कहा, मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी? आपने पहले ही हमें सबसे अलग कर दिया और अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बाबा ने जवाब दिया कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ कमा कर भेजूंगा, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। हम सब जानते थे कि बाबा की नीयत कुछ और थी। वो नौकरी के बहाने जा रहे थे, लेकिन असल वजह कुछ और लगती थी। उनकी बातों में कोई एहसास नहीं था। उन्होंने जाते हुए साफ कह दिया कि अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे माँ बाप के घर जाओ। इसी घर में रहना इज्जत से। उनका लहजा सख्त और बेपरवाही से था। बाबा ने जल्दी जल्दी वीज़ा लगवाया और टिकट का बंदोबस्त किया। कहने लगे कि उनके एक दोस्त ने पैसे दिए हैं जो मदद कर रहा है। चंद ही दिनों में वो रवाना हो गए और हम अकेले रहने पर मजबूर हो गए। अम्मी को ख़ास तौर पर बहुत डर लगने लगा था। मोहल्ला वैसे भी अच्छा नहीं था। जहाँ बाबा ने जल्दी में घर ले लिया था, वो अक्सर सोचती थी कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगी। इसी तरह दिन महीने और फिर 4-5 साल गुजर गए। बाबा ने ना कोई खबर ली और ना कोई मदद भेजी। एक दिन बाहर के मुल्क से हमारे घर एक कागज़ आया और अम्मी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने वो खुद पढ़ लिया। मैंने पूछा कि अम्मी ये क्या है? वो थोड़ा घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो। लेकिन उस दिन के बाद से अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। वो रातों को अक्सर जागती रहती और उनकी आंखों में आंसू होते। मैंने एक दिन उनसे हिम्मत करके कहा कि बाबा तो बाहर हैं और हम दान हैं, वो हमें खुशी से कबूल कर लेंगे। लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब इस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। हमने खुद को उनसे अलग कर लिया था और अब वापस जाना मुमकिन नहीं। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। अम्मी, जो हमेशा अपने ससुराल पर जान छिड़कती थी, अब यूँ इनकार कर रही थी कि जैसे उनके दिल में कोई भारी बोझ हो। उनकी ये तब्दीली मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस दुख में मुब्तला हैं और बाबा के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी इस कदर बदल क्यों गई। मेरी माँ ने मुझे कभी किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाया, न बाबा से न उनके घर वालों से। वो हमेशा कहती कि दिल में किसी के लिए बुरा न रखना, लेकिन वक्त के साथ वो बदलने लगी। अब वो अक्सर मुझसे कहती कि ना तुमने अपने बाप का जिक्र करना है न उसके घर वालों का। वो वहाँ जाके हमें भूल गया है तो हमें भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसका नाम भी लें। उनके लहजे में सख्ती और तल्खी आ गई थी जो पहले कभी ना थी। एक दिन की बात है, मैं बाहर कुछ सामान लेने गई थी। जब वापस आई तो देखा कि घर में एक अजनबी शख्स बैठा हुआ है। मैं उसे नहीं जानती थी। वो सोफे पर बैठा था और अम्मी उसके लिए चाय और पानी लेकर आई। मैं हैरान होकर खड़ी हो गई, क्योंकि ये मंजर मेरे लिए बिल्कुल गैर मामूली था। अम्मी ने मेरी हैरानगी को महसूस किया और तारुफ करवाते हुए कहा कि ये मेरा कज़न है सगीर, ये तुम्हारे अंकल हैं, सलाम करो। मैंने झिझकते हुए सलाम किया। वो शख्स बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में सवालात उठने लगे कि अचानक ये कहाँ से आ गए। बचपन से लेकर आज तक मैंने अम्मी के किसी रिश्तेदार को हमारे करीब आते नहीं देखा था, और अब अचानक ये कज़न। ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
صغیر انکل اب روزانہ ہمارے گھر آنے لگے۔ کبھی وہ گھر کے بلب بدل رہے ہوتے اور کبھی پانی کی ٹینکی صاف کر رہے ہوتے۔ وہ ان تمام کاموں میں لگے رہتے جو گھر میں ایک مرد کچن لے کر آتے۔ کبھی بجلی کا کام ٹھیک کروا دیتے اور امی ان سے بہت خوش تھی اور ان کی خوب خاطر مدارت کرتی۔ ایک دن تو مجھے راستے میں مل گئے۔ میں نے ہاتھ میں بھاری شاپر اٹھایا تھا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ بیٹا یہ مجھے دے دو، تم نے یہ وزن کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے میرا سامان لیا اور مجھے گھر تک چھوڑائے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ گھر پہنچ کر امی نے ان کے لیے چائے اور پکوڑے بنائے۔ وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی اور دونوں بہت دوستانہ ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میرے دل میں ایک سوال تھا، اگر بابا یہاں ہوتے تو کیا یہ سب ممکن ہوتا؟ بابا کو اس طرح کا رویہ کبھی برداشت نہ ہوتا۔ وہ بہت سخت مزاج تھے اور خاص طور پر گھر میں کسی غیر مرد کی موجودگی کے حوالے سے۔ بابا کی غیر موجودگی کا یہ فائدہ کیوں اٹھایا جا رہا تھا؟ صغیر انکل کا آنا جانا معمول بن گیا اور وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر آ جاتے۔ ان کا رویہ اچھا تھا، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ امی کو ان سے یہ قریبی تعلق کیوں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ان کا آنا اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، امی کا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ امی یہ صغیر انکل کون ہے؟ پہلے تو میں نے ان کا نام بھی نہیں سنا تھا اور اب وہ روزانہ ہمارے گھر آتے ہیں۔ امی نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور وہ میرے کزن ہیں، وہ صرف مدد کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں شک کا ایک بیج بو دیا گیا۔ میں نے صغیر انکل کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ برے آدمی تو نہیں لگتے تھے، لیکن ان کی موجودگی مجھے کھٹکتی تھی۔ ان کا رویہ دوستانہ تھا، لیکن تھی کہ ایک شخص جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہا، اب اچانک کیوں ہماری زندگی میں اس قدر اہم ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور صغیر انکل کی آمد و رفت مزید بڑھ گئی۔ وہ کبھی کبھار ہماری چیزوں کو ٹھیک کرتے، کبھی امی سے باتیں کرتے اور کبھی میری مدد کرتے، لیکن میرے دل میں ایک خوف تھا۔ میں یہ سوچتی رہی کہ اگر بابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بابا کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے سیدھا سوال کیا، امی کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ بابا اگر واپس آ گئے تو وہ اس سب کو برداشت نہیں کریں گے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، صغیر تمہارے لیے بھی بہت اچھا سوچتے ہیں، وہ ہمارے لیے مدد کا ذریعہ ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ صغیر انکل کا آنا، ان کا رویہ اور امی کی ان کے ساتھ قریبی بات چیت، یہ سب کچھ میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سب کے بیچ یہ سب کچھ میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سب کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن ایک بات طے تھی کہ بابا کی غیر موجودگی میں ہمارا گھر وہ نہیں رہا جو کبھی تھا۔ بات صرف یہاں تک ہوتی کہ ہمارے گھر کی ہوتی تو میں برداشت بھی کر لیتی۔ محلے والے باتیں کر رہے تھے، کریانے والا بھی باتیں کر رہا تھا اور سب میری ماں کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ اس عورت کا شوہر دوسرے ملک گیا ہے اور یہ گھر میں کسی غیر آدمی کو گھسا کے بیٹھی ہے۔ اس لیے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن تو میں نے جھگڑا ہی شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا کہ میں نے امی سے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں چلے گا، نہیں تو میں بابا کو فون کر کے بتا دوں گی، اور آپ نے تو کہا تھا کہ بابا کا فون آیا تھا تو آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، اپنی ماں پہ شک کر رہی ہو، تمہیں میں ایسی عورت لگتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جب ایسی عورت نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ ہوتا ہے، غلط کو غلط ہی کہتے ہیں، اور آپ غلط کریں گی تو میں اس کو غلط ہی کہوں گی، صحیح نہیں کہہ سکتی۔ میں اور میری ماں بیٹھ کر ایک سنجیدہ بحث کر رہے تھے۔ میں کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کا ہمارے گھر آنا جانا بند ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی، لیکن امی بضد تھی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، صغیر ہماری مدد کر رہے ہیں اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ امی یہ مدد نہیں ہے اور یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، لوگ باتیں بنائیں گے، محلے والے کیا سوچیں گے؟ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی۔ ہماری بات ابھی چل رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو چند لوگ بغیر اجازت اندر گھس آئے۔ یہ محلے والے تھے۔
اور ان کے چہروں پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے کردار نے ہمارے محلے کی عزت خراب کر دی ہے۔ تمہارے جیسی عورت کی وجہ سے ہمارے محلے میں عذاب آ رہے ہیں۔ یہاں زنا ہوتا ہے اور یہ سب تمہارے وجود کی وجہ سے ہے۔ ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ ماں ان کی بات سن کر گڑبڑا گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور جیسے وہ سب کچھ پہلے سے طے کر آئے ہوں۔ میں حیران اور خوفزدہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ ہماری ماں کو گھسیٹ کر گھر سے باہر لے جانے لگے۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میری ماں کو چھوڑ دیں، لیکن کسی نے میری بات پر دھیان نہ دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان کے کان بند ہو چکے ہیں اور امی کو وہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ ان کے چہرے پر خوف اور بے بسی تھی، لیکن وہ چپ رہی۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کو اتنا بے یار و مددگار دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہیں یہ لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں ان کے پیچھے بھاگی، ان لوگوں نے مجھے روک دیا۔ ان کا ارادہ ٹھوس تھا۔ وہ امی کو لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، یہ عورت اس محلے کے لیے ایک عذاب ہے۔ زنا کرنے والی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ قبرستان پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبر پہلے سے ہی کھودی ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ماں کو قبر کے قریب کھڑا کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک منظر تھا۔ میں چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی نے میری بات پر کان نہیں دھرا۔ میرے دل میں خوف، غصہ اور بے بسی سب ایک ساتھ ابھر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ میری ماں کو اس حالت میں دیکھنا میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑا گناہ کر گزرے۔ میری ماں کو اس حالت میں دیکھنا میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑا گناہ کر گزرے اور مجھے وہاں سے بھجوا دیا گیا۔ میں فوراً اپنی دادی کے گھر گئی، وہاں جا کر یہ سب کچھ بتایا۔ رات کا وقت تھا اور وہ سب لوگ بھی بے خبر بیٹھے تھے۔ وہ بھی چیختے رہے اور چلاتے رہے۔ قبرستان بھی آیا اور قبر کا منہ بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، ایسی عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں تو بے ہوش ہو گئی اور میرے چاچو چاچی وغیرہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ مجھے تو کافی وقت بعد ہوش آیا، تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پھر میں نے ان سب کو بھی بتایا کہ وہ آدمی ہمارے گھر آتا تھا اور امی اس کے ساتھ بہت ہنس کے باتیں بھی کرتی تھی اور پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، پر یہی سب کچھ ہوا ہے۔ میری ماں کے خلاف پورے کوئی کہتا کہ وہ زناکار عورت تھی، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا، تو کوئی اسے عذاب اور بدنامی کی وجہ قرار دیتا۔ لوگ ایک دوسرے کو ایسے واقعات سناتے جیسے یہ کوئی حقیقت ہو، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ عجیب بات یہ لگی کہ اس دن کے بعد سے صغیر انکل بالکل غائب ہو گئے۔ وہ شخص جو ہر روز ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اچانک کہیں نظر نہ آیا، نہ کوئی خبر، نہ کوئی نشان۔ وہ ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں سوچتی رہی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ سب سے زیادہ قریب تھے اور ان کی موجودگی پر سب سے زیادہ سوالات تھے، لیکن ان کا یوں غائب ہونا مزید شک پیدا کر رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ بابا سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان سے رابطے کی کوششیں ناکام ہو رہی تھی۔ ان حالات میں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ بالکل غائب تھے۔ میری دادی اور دادا نے بھی ایک دن باتوں باتوں میں کہا کہ سلیم باہر کے ملک گیا ہے، اس نے ہمیں ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ تم لوگوں سے بات کرتا ہوگا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے دادی کو بتایا کہ امی کہتی تھی کہ بابا فون کرتے ہیں، لیکن کبھی مجھ سے بات نہیں کروائی۔ یہ بات میرے لیے مزید الجھن پیدا کرنے والی تھی۔ کیا بابا واقعی ہم سے رابطے میں تھے، یا امی نے یہ بات مجھے تسلی دینے کے لیے کہی تھی؟ اگر وہ رابطے میں تھے تو کیا انہوں نے کبھی ان حالات کی خبر لی، یا وہ واقعی ہم سے بے خبر تھے؟ سب کچھ الجھتا جا رہا تھا۔ ماں کا اس دنیا سے جانا، صغیر انکل کا یوں اچانک منظر سے ہٹ جانا، بابا کی بے اعتنائی اور محلے والوں کے الزامات،
یہ سب مل کر ایک خوفناک کہانی بن چکے تھے۔ میرے دل میں دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن اس وقت سوالات کہیں زیادہ پریشان کن تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا واقعی میری ماں کسی غلطی، کیا ان پر لگائے گئے الزامات میں کوئی حقیقت تھی، یا یہ سب محض ایک سازش تھی؟ میری ماں کی غیر موجودگی نے مجھے بے سہارا اور الجھنوں میں ڈال دیا تھا۔ ہر طرف سوالات تھے، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل ان کے حق میں گواہی دیتا تھا کہ وہ بے قصور ہیں، لیکن دنیا نے انہیں مجرم قرار دے دیا، اور ان حالات نے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ بابا سے تو بالکل ہی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، نہ میں نے اپنی ماں کا فون چیک کیا، اور شاید اس میں بابا کا نمبر ہو، لیکن اس میں بابا کا نمبر تھا ہی نہیں۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ ان کی کال آئی تھی، کیونکہ کسی انجانے نمبر سے بھی کال نہیں آئی تھی جو باہر کا نمبر ہو۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ دبئی گئے ہیں، اور دبئی کا تو کوئی بھی نمبر نہ تھا۔ نہ صرف اتنا کہ بابا کا نمبر نہیں تھا، بلکہ صغیر انکل کے میسج تھے: آج میں آؤں گا، تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، تم بہت اچھی ہو اور بہت خوبصورت ہو، تم بہت پیاری ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بھائی تھے تو بھائیوں جیسی تعریف تو نہیں لگ رہی تھی، باتیں کچھ عجیب سی تھی۔ کیا میری ماں کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا؟ ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ ایک عجیب سی خبر سننے کو ملی کہ سلمہ بی بی، جو کہ میری ماں تھی، ان کی قبر سے اذان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سی خبر تھی جس کے بارے میں ہمیں اندازہ بھی نہ تھا، اور ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسی خبر کبھی سننے کو ملے گی۔ یہ افواہ اڑ رہی تھی کہ میری ماں کی قبر سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں حیران اور پریشان تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لوگ تو کہانیاں گھڑنے میں ماہر ہیں، اور ایسے مواقع پر تو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بڑھا چڑھا کر کہنا ہوتا ہے۔ لیکن جب بار بار مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سننے کو ملا تو مجھے بھی تجسس ہوا۔ قبرستان کے گورگن نے بھی تصدیق کی کہ معاملہ کچھ عجیب ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی اذان کی آواز سن چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ آوازیں کسی خاص وقت پر آتی ہیں، جیسے فجر کے وقت یا کبھی کبھی مغرب کے وقت۔ گورگن کی بات نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی۔ یہ وہ شخص تھا جو قبرستان میں دن رات موجود ہوتا تھا، اور ایسی بات کو جھوٹا کہنا اس کے لیے آسان تھا۔ لیکن اس نے مانا کہ یہ واقعہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ میری ماں بہت نیک اور پاکیزہ عورت تھی، اور شاید ان کے ساتھ دنیا میں برائی ہوئی۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ ایک دن کچھ لوگ خاص وقت پر قبرستان گئے جب اذان کی آواز سننے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اس وقت آواز نہیں آئی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اللہ کا راز ہے، جو کسی وقت ظاہر ہوتا ہے اور کسی وقت چھپ جاتا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آواز سننے کی شہادتیں موصول ہونے لگیں۔ گاؤں کے مختلف افراد نے کہا کہ انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ واضح اور صاف اذان کی آواز ہوتی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ہر بار میری ماں کی قبر کے قریب سے ہی آتی ہے۔ میں ایک بیٹی ہونے کے باوجود اپنی ماں کے کردار پر شک کر بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد میں بھی انہیں قصوروار ماننے لگی۔ یہ خیال میرے دل میں تھا کہ شاید وہی کسی غلطی کی مرتکب ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اب جب ان کی قبر سے اذان کی آوازیں سننے کی بات سامنے آ رہی تھی، میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہوا۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ اگر وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی تھی تو ان کی قبر سے اذان کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ لوگ کہنے لگے کہ شاید کئی سوال تھے اور ہر سوال کا جواب صغیر انکل دے سکتے تھے، لیکن صغیر انکل تو ایسے غائب ہو گئے جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ ان کی غیر موجودگی مزید شک پیدا کر رہی تھی۔ وہ شخص جو ہر وقت ہمارے گھر کے کاموں میں لگا رہتا اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار ان کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے دادی اور دادا سے یہ بات کی کہ لوگ ماں کی قبر سے آنے والی اذان کی آوازوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی حیران تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بہو نے تو ساری زندگی خدمت کی۔ اس نے نہ صرف ہمارے گھر کو سنبھالا
बल्कि तेरे गुस्से वाले बाप को भी बर्दाश्त किया। ऐसी औरत आखिर में कोई गुनाह कैसे कर सकती है? दादी की बातों ने मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मेरे जहन में सवालात का एक तूफान था। मेरी माँ ने जिंदगी भर मुश्किलें झेली। उन्होंने मेरे बाप के गुस्से और लापरवाही को बर्दाया, मोहल्ले वालों के ताने सुने और यहाँ तक कि आखिरी वक्त भी उन्हें नाहक इल्ज़ामात के साथ मार दिया गया। क्या ये मुमकिन था कि इन सब के बावजूद वो कोई गलती कर गई हों, या शायद ये दुनिया की ज़्यादतियों का बदला था जो अल्लाह ने उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। मैं हर रोज़ अपनी माँ की याद में डूबती रहती। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका मेरी ज़िंदगी में होना, सब कुछ अब एक ख्वाब की तरह लगता। दादी के घर रहते हुए मैंने कई बार उनसे ये सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी माँ को किसी गलत काम में मुलव्वस देखा था। दादी का जवाब हमेशा यही होता, नहीं, वो तो फरिश्ता सिफ्त थी। मैं सोचती थी कि अगर वाकई मेरी माँ बेकसूर थी तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मोहल्ले वालों ने उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? और सबसे बढ़कर सगीर अंकल के किरदार का इस कहानी में क्या हिस्सा था? उनकी अचानक गैर मौजूदगी और माँ के साथ जो कुछ हुआ, उन दोनों बातों का ताल्लुक सगीर अंकल के किरदार का इस कहानी में क्या हिस्सा था? उनकी अचानक गैर मौजूदगी और माँ के साथ जो कुछ हुआ, उन दोनों बातों का ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन मैं उस ताल्लुक को समझने में नाकाम थी। कब्र से अजान की आवाज़ों ने मेरे दिल में माँ की मासूमियत की गवाही दी, लेकिन ये दुनिया अब भी उन पर शक कर रही थी। हर वक्त यही सवालात मेरे जहन में घूमते रहते थे। शायद अल्लाह ही उन सवालात का जवाब दे सकता था, क्योंकि दुनिया के पास तो बस इल्ज़ाम और शिकायतें थी। और इस वाक़े के बाद मोहल्ले में एक नई हलचल मच गई। अजान की आवाज़ों ने लोगों के दिलों में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। कई लोग अब खुलेआम ये बात मानने लगे कि शायद हमने एक नेक औरत के साथ बुराई की है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का शक और ज़िद कायम रही। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों और कमेटी के अरकान ने आखिरकार ये फैसला किया कि कब्र कुशाई की जाए। कब्र कुशाई का फैसला कोई मामूली बात नहीं थी। इसके लिए मेरे वालिद को इजाज़त देनी ज़रूरी थी, लेकिन वो तो गायब थे। न उनका कोई फ़ोन आया, न कोई पैगाम। जब उनसे राब्ता मुमकिन ना हुआ तो मोहल्ले के इंचार्ज ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि आलिया बेटी, ये फ़ैसला आसान नहीं है, लेकिन हम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम ये कदम उठाएंगे। मैं कश्मकश में थी और माँ की इज्जत और उनके किरदार पर लगे धब्बे ने मुझे बेहद तकलीफ दी थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या कब्र कुशाई वाकई ज़रूरी है? क्या उससे माँ की बेगुनाही साबित हो सकेगी, या ये मामला मज़ीद उलझ जाएगा? आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद मैंने इजाज़त दे दी। मोहल्ले वालों ने एक दिन तय किया और कब्र कुशाई की तैयारियां शुरू कर दी गई। रात का वक्त इस काम के लिए मुनासिब समझा गया, ताकि ज़्यादा हजूम जमा ना हो और सुकून से ये अमल मुकम्मल किया जा सके। जब मुकर्ररा रात आई तो मोहल्ले के तकरीबन तमाम लोग कब्रिस्तान में जमा हो चुके थे। मेरे साथ हर तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। सबके दिलों में यही सवाल था, आखिर कब्र कुशाई के बाद क्या सामने आएगा? मोहल्ले का इंचार्ज, जो एक समझदार और इंसाफ पसंद आदमी था, आगे बढ़ा और उसने लोगों से कहा कि ये काम हम किसी की बेइज्जती के लिए नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। लेकिन याद रखो कि अगर ये साबित हुआ कि हमने एक बेकसूर औरत पर जुल्म किया है तो उसके जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ेगा, और मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। उसकी बात ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। मैंने देखा कि कुछ लोग नज़रें झुकाकर खड़े थे, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर जिद और सख्ती साफ नजर आ रही थी। कब्र कुशाई का अमल शुरू हुआ। गोरगन ने अपनी जगह संभाल ली और आहिस्ता आहिस्ता कब्र को खोदने लगा। हर बेलचे की आवाज़ खामोश रात में गूंज रही थी और हर आवाज़ के साथ मेरा दिल डूब रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर माँ बेगुनाह साबित हुई तो इन जालिमों का क्या होगा? क्या इन सबको अपनी ज़्यादती का एहसास होगा? जैसे जैसे कब्र खोदी जा रही थी, लोगों के चेहरों पर खौफ और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे से नज़रें मिलाएं। कुछ लोग दुआएं पढ़ रहे थे और कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे दादा दादी भी वहीं मौजूद थे और उनके चेहरे पर दुख और अफसोस वाज़ेह था। दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी,
تمہاری ماں بہت نیک عورت تھی، جو کچھ ہوا اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج سچ سامنے آئے گا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے۔ اگر ماں واقعی بے قصور تھی تو ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہوئی تو کیا لوگوں کو سزا ملے گی جنہوں نے ان پہ الزام لگایا؟ میں جانتی تھی کہ ان سوالوں کے جواب آسانی سے نہیں ملنے والے۔ جب قبر کھلنے کے قریب پہنچی تو انچارج نے سب کو خاموش رہنے کی تاکید کی۔ اس نے کہا کہ یہ لمحہ بہت حساس ہے۔ اگر ہم نے واقعی ایک بے گناہ عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی قبر سے نکلے وہ ہماری ماں کی سچائی کا فیصلہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جو ہماری زندگیوں کو مزید الجھا دے۔ جیسے ہی قبر کا آخری حصہ کھودا گیا، سب لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے اور کچھ کے چہروں پر خوف تھا، اور کچھ تجسس کے مارے آگے جھک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قبر کشائی مکمل ہونے والی تھی اور جو کچھ بھی سامنے آنا تھا وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ جب قبر کشائی مکمل ہوئی اور گورگن نے آخری مٹی ہٹائی تو اندر کا منظر دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ قبر خالی تھی اور وہاں کوئی میت نہ تھی، نہ کفن، نہ کچھ اور۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ کیا ہوا، اور محلے کے انچارج نے بلند آواز میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو میت ہونی چاہیے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گزرنے لگا جب ماں کو زبردستی یہاں لایا گیا تھا اور ان کے ساتھ ہونے والا ظلم، لیکن اب قبر خالی تھی۔ کیا ماں کا جنازہ واقعی یہاں دفن کیا گیا تھا یا ہم سب کو دھوکہ دیا گیا تھا؟ لوگ حیرت اور پریشانی میں سوال کرنے لگے اور کچھ کہہ رہے تھے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ قدرت کا معجزہ ہے، اور کچھ چپ چاپ کھڑے تھے جیسے ان کے پاس الفاظ۔ میرے سامنے کچھ ایسا ہوا جس نے میرے قدم و تلے سے زمین کھینچ لی۔ سامنے قبرستان کی روش پر میری ماں کھڑی تھی، ہاں وہی ماں جنہیں ہم نے اس قبر میں دفن کیا سمجھا تھا۔ وہ میرے سامنے زندہ کھڑی تھی، وہی نرم چہرہ، وہی محبت بھری نظریں اور آنکھوں میں آنسو۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے یا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور مجھے اپنی طرف بلایا۔ ان کی آواز محبت بھری تھی، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں ان کی طرف نہیں گئی۔ میں ڈر رہی تھی کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ان کی محبت بھری آواز سنی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی زندہ ہیں۔ میں دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں بار بار امی آپ زندہ ہیں، آپ واقعی زندہ ہیں؟ ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ہاں بیٹا میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ سب لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ قبرستان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تبھی میں نے صغیر انکل کو ماں کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ وہ بھی وہیں موجود تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ محلے کے انچارج نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ زندہ کیسے ہو؟ ہم نے تو تمہیں دفن کیا تھا۔ ماں نے گہری سانس لی اور کہا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ سب کو سچائی بتا دی جائے۔ سب لوگ حیرت سے خاموش کھڑے تھے اور ماں نے بتایا کہ اس دن جب مجھے زنا کے جھوٹے الزام میں یہاں دفنایا جا رہا تھا، ماں نے کہا کہ اذان کی آوازیں آنا صرف میرے کردار کو ثابت کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ میں زندہ تھی اور مجھے واپس اسی محلے میں آنا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی آ سکتی تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہمارا بنایا ہوا منصوبہ تھا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا اور آپ نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں خطرے سے بچانے کے لیے یہ سب کیا۔ اگر میں سامنے آتی تو لوگ تمہیں بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ پہلے سچائی ثابت ہو جائے اور پھر تم سے ملو گی۔ سب لوگ یہ کہانی سن کر حیرت میں تھے۔ کئی لوگوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے اور وہ سمجھ چکے تھے کہ
انہوں نے ایک معصوم عورت پر ظلم کیا۔ محلے کے انچارج نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ہمیں آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے بغیر سوچے سمجھے آپ پر الزام لگایا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ماں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی پر الزام لگانے سے پہلے سچائی جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت عجیب تھا اور پچھلے 1 مہینے سے میں ماں کے جانے کا غم برداشت کر رہی تھی اور اب وہ میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ میں خوش تھی، لیکن میرے دل میں وہ سوال بھی تھے جن کا جواب شاید کبھی نہ ملے۔ بابا کہاں تھے؟ صغیر انکل کیوں اتنے دنوں تک چھپے رہے؟ اور محلے کے ان لوگوں کو ان کے ظلم کی کیا سزا ملے گی؟ یہ رات میری زندگی کی سب سے حیران کن اور ناقابل فراموش رات تھی۔ ماں کے زندہ ہونے کی خوشی اپنے ساتھ کئی سوالات اور احساسات لے کر آئی تھی جن کا جواب وقت ہی دے سکتا تھا۔ بات ایسی تھی کہ وہ لوگ میری ماں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کے بعد ایک آدمی نے یہ سوچ کر کہ یہ عورت کی قبر ہے، اس قبر کو کھود دیا۔ اس آدمی کی نیت بری تھی، لیکن اس کی بری نیت کی وجہ سے میری ماں کی جان بچ گئی اور وہ آدمی بھی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کا تو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا، لیکن میری ماں سیدھا صغیر انکل کے پاس چلی گئی۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے باہر کے ملک جانے کے 1 سال بعد ہی طلاق بھیج دی تھی۔ اس نے وہاں پر کسی انگریز عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد 3-4 سال میں نے اسی طرح گزارے۔ پھر صغیر سے بات چیت ہوئی اور اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے جو اکیلی نہیں رہ سکتی، جس کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی بات سے انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن پھر بات مان لی اور اسی لیے وہ گھر آ رہا تھا اور تمہارا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ تعلقات اچھے بناؤ کیونکہ میں اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ گھر آتا اور تمہاری مدد کرتا تھا تاکہ تمہارے باپ کی جگہ لے سکے۔ لیکن اب ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ میرا شوہر ہے اور تمہاری ایک بہن بھی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن سے بھی ملنا چاہتی ہوں اور میں انہیں کو اپنا باپ سمجھوں گی کیونکہ میرے باپ نے بہت برا کیا، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ مجھے واپس مل گئی۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بہت خوش تھی اور ہم لوگ صغیر انکل کے گھر چلے گئے۔ اب وہ انکل نہیں بلکہ میرے لیے میرے پاپا تھے اور میں ان کو پاپا ہی کہہ رہی تھی۔ ان کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی اور ان کی بیٹی کے روپ میں مجھے نہ صرف ایک بہن بلکہ بہت اچھی دوست بھی مل گئی، اور میں نے بہت عرصے بعد اپنی ماں کو دل سے خوش دیکھا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ جب میری ماں کو پکڑ کر لے گئے اور پھر مجھے یہ کہا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنی بڑی تکلیف کے بعد مجھے اتنی بڑی راحت ملی تھی۔ میرے لیے تو یہی سب کچھ بہت تھا۔ مجھے اور زندگی سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اور جن لوگوں نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، محلے کے انچارج نے ان سب کے خلاف پولیس رپورٹ کروائی اور میری ماں نے کہا کہ وہ بھی اپنا کیس واپس نہیں لے گی۔ پولیس زیادہ سے زیادہ اقدام کا ہی پرچہ کر سکتی تھی۔ پولیس نے وہی کاٹا جو کہ ایک ایسا پرچہ تھا جس میں جلدی آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان لوگوں کو جرمانہ ہوا اور انہوں نے معافی بھی مانگی اور حوالات کی ہوا بھی کھائی تاکہ آئندہ کسی بھی الزام لگانے سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔